اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد المقصد الاول فی المرفوعات الاسماء المرفوعة وهي 8 اقسام الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبر انا واخواتها الی آخرہ۔ ہماری بحث مقصد اول میں ہے جو کہ مرفوعات کے لیے ہے۔ یہاں پر مصنف نے اس میں معرب کے بارے میں کہا تھا، ایک مقدمے کا ذکر کریں گے اور اس کے اندر فصول 3 بیان کیے، وہ ختم ہو گئے تھے، اور 3 مقاصد کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، اور آخر میں ایک مقدمے کو ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو پہلا مقصد جو ہے مرفوعات کے بارے میں ہے، اور دوسرا مقصد جو ہے منصوبات کے بارے میں ہے، تیسرا جو ہے مجرورات کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد خاتمہ آئے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے مرفوعات ہے۔ یہاں پر ان اسماء کا ذکر کریں گے جو بالاصل مرفوع ہے، ان کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسماء جو بالاصل مرفوع ہوتے ہیں وہ کل ٹوٹلی 8 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا فاعل ہے جو کہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح نائب فاعل ہے، اسی طرح جو ہے مبتدا اور خبر ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے 3، خبر انا و اخواتها ہے 4، انا کی جو خبر، اور اس کے بعد جو ہے اسم کانا و اخوات ہے یعنی 5، اور اس میں ما ولا المشبہتان بلیسا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے لا التی نفل جنس ہے۔ یہ جو 8 ہیں اس نے ہمیشہ مرفوع رہنا ہے، ان کو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے 8 بیان کیے، ان کی تفصیلات جو ہے مصنف آہستہ آہستہ سب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے فاعل کو بیان کر رہا ہے جس نے ہمیشہ مرفوع رہنا ہے قسم اول میں۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاعل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل آئے، اور یہ شبہ فعل اور فعل کا قیام جو ہے اسی فاعل کے ذریعے سے ہو، فاعل پر نہ ہو، چونکہ اگر فاعل پر ہو تو یہ مفعول بنے گا۔ یعنی فعل یا شبہ فعل میں سے کوئی ایسی چیز آ جائے جو فاعل سے پہلے ہو تو اس کا قیام اسی فاعل کے ذریعے سے ہو۔ تو یہ جو ہے فاعل کی تعریف ہے۔ فاعل یعنی ہر وہ اسم جس سے پہلے آنے والا فعل یا جس سے پہلے آنے والا وصف، صفت یا شبہ فعل، اس کا قیام اسی فاعل کے ذریعے سے ہو، اسی اسم کے ذریعے سے ہو۔ جیسے قام زیدن یہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی جو ہے ضمیر میں ہوتا ہے۔ فرق نہیں ہے کہ فاعل جو آ رہا ہو، جو فعل یا شبہ فعل کے بعد میں آنے والا جو فاعل ہے، فرق نہیں ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو کر آئے یا ضمیر کے ساتھ آئے۔ ایک اسی طرح فرق نہیں ہے جو پہلے والے آنے والا جو فعل ہے وہ فعل متعدی ہو یا فعل لازم ہو، 2۔ اسی طرح جو ہے اور بھی احکام ہے، جو مثلا اگر فاعل جو ہے ظاہر ہو تو اس وقت جو ہے فعل کو ہمیشہ مفرد لائے گا، فاعل اگر ظاہر ہو تو۔ اگر فاعل جو ہے مضمر ہو تو فعل کو بھی کبھی جو ہے اس کے مطابق لا کر مفرد لایا جاتا ہے۔ اگر فاعل مضمر ہو، تثنیہ ہو، تو فعل کو بھی تثنیہ لایا جائے گا۔ اگر فاعل مضمر ہو، جمع ہو، تو فعل کو بھی جمع کے طور پر لایا جائے گا۔ پھر آگے فرق ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو یہ ابھی جو بیان کیا ہے وہی ہوگا۔ اگر فاعل مؤنث ہے تو اس صورت میں مؤنث کی بھی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی۔ مؤنث حقیقی ہونے کی صورت میں فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا، لیکن اگر مؤنث مجازی ہونے کی صورت میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مذکر لے آئے یا مؤنث لے آئے، اور اس پر جو ہے تھوڑا سا اور ملحقات ہے، اس کو ہم انشاءاللہ عبارت میں تطبیق کرتے وقت پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ المقصد الاول، پہلا مقصد، فی المرفوعات، مرفوعات کے بارے میں ہے۔ الاسماء المرفوعہ، اسماء مرفوعہ، وہی یہ جو اسماء ہمیشہ مرفوع رہنا ہے وہ 8 اقسام، کل 8 قسمیں ہیں اس کی۔
الفاعل فاعل ہے پہلا، والمفعول الذی لم یسمى فاعلہ یعنی وہ مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو، دو، والمبتدأ والخبر مبتدا اور خبر ہے، تین، وخبر ان واخواتها یہ جو ہے چار، واسم کان واخواتها پانچ، واسم ما ولا المشبہتان بالیسا چھ، وخبر لا اللتی فی الجنس سات، اور یہ جو مبتدا و خبر کو ہم نے ایک کیا تھا اس کو الگ کرے تو یہ 8 بن جائے گا، ٹھیک ہے، کل ٹوٹلی یعنی مبتدا اور خبر دو الگ کرے تو پھر 8 بن جائے گا، نہیں تو پھر 7 ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے اس کتاب میں جو ہے انہوں نے ایک کیا ہے، الگ کیا ہے، اس لیے 8 بن چکے ہیں، تو مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ القسم الاول پہلی قسم یعنی مرفوعات میں سے پہلی قسم جو ہے الفاعل فاعل ہے، وہ ہوا، اب یہ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں یہاں سے، کل اسم ہر وہ اسم قبلہ جو فاعل سے پہلے ہوتا ہے، فعلہ یعنی فعل فاعل سے پہلے، او شبہہ یا شبہ فعل سے پہلے، اسند الیہ یعنی فعل یا شبہ فعل جو ہے اسی فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، علی معنی اس عنوان پر کہ انہو یہ فعل یا یہ صفت جو ہے قائم بہ جو اس اسم کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، اسم کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، لا واقع علیہ نہ کہ یہ فعل اور صفت اسم پر واقع ہوتا ہے، نہیں بلکہ فعل اور صفت اسم کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اس کا معنی، تو یہ اس کے فاعل ہونے کی دلیل ہے۔ نحو قام زید، قامہ میں قامہ فعل ہے، زیدن جو ہے اسم ہے، اسم سے پہلے فعل آنے کی مثال ہے۔ وزید ضارب ابوہ، زیدن جو ہے موصوف ہے، ضاربن جو ہے اس کی صفت ہے، یہ صفت والی مثال ہے، یعنی صفت کو نسبت دے رہا ہے، ضرب کو نسبت دے رہا ہے کس کی طرف؟ ابوہ زید کے باپ کی طرف۔ وما ضرب یہ نفی کی مثال ہے، وما ضرب زید امرا، ما ضرب زیدن اسم ہے، اس سے پہلے ما ضرب نفی آنے کی مثال ہے، تو یہاں پر زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو فاعل کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت جو ہے آ جائے اور اس کا قیام جو ہے اسی اسم کے ذریعے سے ہو، نہ کہ اسم پر واقع ہو، معنی کا قیام ہونا یہ۔ وَكُلُّ فِعْلٍ ہر فعل لا بد له من فاعل مرفوع ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن فاعل ہوتے ہیں 3 قسموں پر، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے لیکن فاعل کی 3 قسمیں ہیں، مظہراً کانا یا فاعل جو ہے ظاہر ہوتا ہے، کا ذہب زیدن، ذہب زیدن میں ذہب فعل ہے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے، یہ ظاہر کی مثال ہے۔ یا یہاں پر جو ہے آپ یوں کہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے فعل لازم ہو یا متعدی ہو، اور فعل جو ہے فاعل جو ہے 3 قسموں پر ہوتا ہے، یا ظاہر ہوتے ہیں جیسے ذہب زیدن کی طرح، او مضمرن یا فاعل جو ہے دوسری قسم ضمیر میں ہوتے ہیں، کا زیدن ذہبا، کا زیدن ذہبا، تو یہاں پر زیدن ذہبا میں ذہبا یہ اس کی مثال ہے دوسرے کی، یہاں پر جو ہے ضمیر میں ہونے کی مثال ہے، ذہبا ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر میں ہے، فاعل ہے جو کہ۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا مَنْصُوبٌ اگر فعل متعدی، یہ جو لازم کی مثال تھی، اب یہ متعدی کیا رہے ہیں، اگر فعل متعدی ہو تو جو اس کا مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ نحو زید ضرب عمرو، تو زید کیا ہے یہاں پر؟ زید ضرب عمرو، زید فاعل ہے، ضرب فعل متعدی ہے، عمرو مفعول ہے، عمرن مفعول ہے۔ فَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا یہ ضمیر میں ہونے کی مثال تھی ابھی جو بیان کیا، لیکن اگر فاعل جو ہے مظہراً ظاہر ہو، وحد الفعل ابداً فعل ہمیشہ ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ نحو ضرب زید جیسے کہ ضرب زید، زید اس میں ظاہر ہے، مفرد ہے اور فعل بھی مفرد لایا گیا ہے ایک۔ وضرب الزیدان، ضرب زیدان، ضرب فعل، زیدانی امر اس میں ظاہر ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو فعل بھی کیا ہے؟ فعل مفرد لایا گیا ہے، تو
اس میں ظاہر جو ہے تثنیہ آیا ہے اور ضربہ فعل کو مفرد لایا گیا ہے. یعنی اگر فاعل ظاہر ہو، یعنی اس میں ظاہر ہو، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو مفرد لایا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ، چاہے فاعل جو ہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، یہ سب جیسے ابھی بیان کر رہے ہیں. وَضَرَبَ الزَّيْدَانِ، زیدان جو اس میں ظاہر ہے اور اس کا فعل واحد آیا ہے. وَضَرَبَ الزَّيْدُونَ، زیدونہ اس میں ظاہر ہے، جمع ہے، لیکن اس کا فعل مفرد آیا ہے. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُضْمَرًا، لیکن اگر فاعل ضمیر میں ہو، ظاہر نہ ہو، یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو تو وحد الفعل للفاعل الواحد، فاعل اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد لایا جائے گا. جیسے نحو زید ضربہ، زید ضربہ، تو فاعل یہاں پر زید ضربہ میں فاعل جو ہے ایک ہے، زید لایا گیا ہے جو کہ اس میں ضمیر ہے، چونکہ یہ جو ضربہ کے اندر ہوا ہے وہ دلالت کر رہا ہے، فاعل ہے جو کہ ضمیر ہے، تو یہاں پر جو ہے فعل بھی مفرد لایا گیا ہے. وَيُثَنَّى لِلْمُثَنَّى، اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، تثنیہ ہو، تو فعل بھی تثنیہ لایا جائے گا. جیسے کہ الزیدانی ضربا، الزیدانی، اس میں یہاں پر جو ہے ضربانی تھا، نون تثنیہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے دروس میں کہہ کر آیا ہے کہ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اور واو جو ہے ختم ہو جاتا ہے، نون ساقط ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ایسا ہی کیا ہے انہوں نے. تو الزیدانی ضربا، تو الزیدانی ضربہ میں ہما ہے، تو یہاں پر فاعل ضمیر ہے، تو اس کا جو فعل لایا گیا ہے وہ بھی ضربہ لایا گیا ہے، تثنیہ لایا گیا ہے. وَيُجْمَعُ لِلْجَمَعِ، اگر فاعل مضمر ہو تو فاعل مضمر ہو، جمع ہو، تو اس کا فعل بھی جمع لایا جائے گا. جیسے الزیدون ضربون، ضربو یہاں پر کہا گیا ہے، تو یہاں پر ہم ہے، ضربو میں ہم ہوتا ہے، تو یہ اس کے مطابق لایا، اس میں ظاہر کے مطابق لایا جو کہ زیدون ہے. یہ اس وقت ہے جب ضمیر، فاعل جو ہے ضمیر میں ہو، اس صورت میں اس کے جو فاعل جو ہے اگر مفرد ہے تو اس میں ظاہر بھی مفرد، فاعل اگر تثنیہ ہے تو اس میں ظاہر بھی تثنیہ، فاعل اگر جمع ہے تو اس میں ظاہر جو ہے وہ بھی جمع لایا جائے گا. یہ اس وقت جب جو ہے فاعل ضمیر میں ہو. اب آگے مثال آ رہی فاعل اگر مؤنث ہو یا مذکر ہو، اس کے بارے میں. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا، اگر فاعل مؤنث ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں اب مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنثاً حقیقیاً، مؤنث حقیقی ہو. اب مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں، چونکہ یہاں مؤنث جب حقیقی کہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مؤنث مجازی بھی ہمارے پاس کیا ہے، موجود ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ہوا یہ مؤنث حقیقی ما یوجد بإزائہ، جس مؤنث کے مقابل میں ہوتا ہے ذکر من الحیوانات، حیوانات میں سے کوئی مذکر اس کے مقابل میں ہوتا ہے. اب حیوانات میں فرق نہیں ہے کہ انسان ہو یا حیوانات ہو، چونکہ حیوانات میں سب کچھ آتے ہیں جو حیات رکھنے والی چیزیں ہیں. اگر مؤنث حقیقی فاعل ہو تو اس صورت میں فعل کیا ہوگا؟ انس الفعل ابداً، فعل ہمیشہ ہمیشہ مؤنث آئے گا. یعنی فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث حقیقی لائیں گے بالیقین و بالابد، ہمیشہ کے لیے یقیناً. یہ کب؟ یعنی ایک شرط کے ساتھ، یعنی اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث حقیقی لائیں گے یقیناً، ایک شرط کے ساتھ کہ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، فعل و فاعل کے درمیان میں کوئی اور چیز فاصلہ نہ ہونے کی صورت میں. ہاں اگر کوئی اور فاصلہ ہو تو اس کے الگ حکم ہے، وہ بھی بیان کر رہے ہیں. نحو قامت ہندن، قامت ہندن میں ہندن کیا ہے؟ مؤنث ہے، فاعل ہے، مؤنث ہے، حقیقی ہے. تو جب مؤنث حقیقی ہے تو فعل جو ہے ہمیشہ قامت کے ساتھ آئے گی، چونکہ یہ واجب ہے، اور واجب اس لیے چونکہ اس کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک فَإِن فُصِلَتْ، اگر فاصلہ ہو تو فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اگر فاعل اور، یعنی یہاں پر جو فاعل بیان ہو رہے ہیں وہ فاعل حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اگر فاعل حقیقی مؤنث ہو اور اس کا فعل ہو، اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ آئے تو اس صورت میں آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ فعل کو مذکر لانا چاہتے تو لے آئے فبہا، اگر آپ مؤنث میں لے کر آنا چاہتے تو وہ بھی لے آئے، مسئلہ نہیں ہے، دونوں کر سکتے ہیں. جیسے نحو ضرب الیوم ہند،
آج کے دن ہند نے ماری ہے۔ تو اب یہاں پر ضرب ہندن، اب یہاں پر ضرب ہندو ضربت نہیں کہا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں تو تقول آپ کہیں ضربت اليوم ہندن آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اب مرضی کیوں ہے؟ ضرب اليوم ہندن، ضربت اليوم ہندن کیوں کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ یہاں پر جو ہے فاعل مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل کے درمیان فاصلہ آنے کی وجہ سے، اگر یہی فاصلہ اليوم کرنا ہوتا تو یہ ضربت کہنا واجب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے فاصلہ نہ ہونے کی صورت میں ایک، لیکن اگر فاصلہ ہو مؤنث حقیقی اور فعل کے درمیان تو آپ کے اختیار میں ہے کہ مذکر لائیں فعل کو یا مؤنث لائیں۔ اسی طرح اختیار میں ہے وَكَذَلِكَ، یعنی اسی کی طرح آپ کے اختیار میں ہے فی المؤنث الغیر الحقیقی، اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یعنی مجازی ہو نحو، تو اس صورت میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس فعل کو مؤنث لائیں یا مذکر لے آئیں۔ جیسے طلعت الشمس، شمس کیا ہے؟ فاعل مؤنث ہے، مجازی ہے، تو مجازی ہونے کی صورت میں چونکہ اس کے مقابل میں خارج میں کوئی مؤنث نہیں ہے شمس کے مقابل میں، تو اس لیے یہ مجازی ہو گیا۔ جس طرح ہم نے مؤنث حقیقی کی تعریف کی کہ جس کے مقابل میں وجود میں کوئی مذکر ہو، یہاں پر مذکر نہیں ہے شمس کے مقابل میں، تو یہ مؤنث مجازی ہے۔ تو جب مؤنث مجازی ہے تو طلعت الشمس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں طلع الشمس، مذکر فعل کو لا سکتے ہیں طلع الشمس کہہ کر، یا طلعت الشمس کہہ کر مؤنث مجازی پر حمل کرتے ہوئے آپ اس کے تحت بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ هذا اذا كان الفعل مقدما على الفاعل، یہ سب اس وقت ہے جب فعل مقدم ہو فاعل پر، یہ سب اس صورت میں ہے، یعنی فعل جو ہے فاعل پر مقدم ہو تو اس صورت میں آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ جو ہے مؤنث غیر حقیقی کی صورت میں آپ مذکر لے آئیں مؤنث لے آئیں، یا مؤنث حقیقی ہو یا فعل کے درمیان فاصلہ ہو تو آپ کی اپنی مرضی تھی۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَأَخِّرًا، لیکن اگر فعل متاخر ہو، فاعل پہلے ہو فعل بعد میں ہو، تو اُنِّثَ الْفِعْلُ، تو اس وقت فعل کو مؤنث لایا جائے گا۔ نحو الشمس طلعت، دیکھو اگر آپ طلع الشمس بعد میں رکھتے تو طلعت الشمس طلع الشمس دونوں پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں اس عبارت میں آپ الشمس طلعت پڑھیں گے، کیوں؟ چونکہ یہاں پر آپ نے فاعل کو مقدم کیا ہے فعل پر۔ وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ كَالْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ، اسی طرح جمع تکسیر جمع تکسیر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ مؤنث غیر حقیقی میں کیا کرنا تھا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں، اسی طرح آپ جو ہے جمع تکسیر میں بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ فعل کو مذکر لے آئیں یا مؤنث لے آئیں۔ جیسے تقول قام الرجال، یعنی سارے مرد کھڑے ہو گئے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں مذکر کے ساتھ۔ قامت الرجال آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ رجالو جمع تکسیر ہے، تو جمع تکسیر میں آپ کی مرضی ہے کہ فعل آپ مذکر لے آئے یا مؤنث لے آئے۔ وَيَجِبُ، یہاں سے آگے ایک اور بات شروع کر رہے ہیں کہ کب فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر واجب ہے، کب واجب نہیں ہے جائز ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلُ عَلَى الْمَفْعُولِ، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کب، کس وقت فاعل کو مقدم کرنا ہوتا ہے مفعول پر؟ فرماتے ہیں اذا کان مقصورین وخفت اللبس، دو صورتوں میں، ایک اس میں مقصور میں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اشتباہ کا جہاں پر خطرہ ہو، جہاں جہاں اشتباہ کا خطرہ ہو وہاں پر جو ہے فاعل کو مقدم رکھیں گے مفعول کو مؤخر رکھیں گے، اور جہاں اس میں مقصور ہم نے کل کہا کہ اس میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جب اس میں مرفوع نہیں ہوگا تو ہم فاعل کو نہیں پہچانیں گے، منصوب نہیں ہوگا تو مفعول کو نہیں پہچانیں گے، تو اس صورت میں اس میں مقصور کی صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ فاعل کو مقدم رکھیں مفعول کو بعد میں رکھیں۔ جیسے ابھی مثال آ رہے ہیں ضرب موسیٰ و عیسیٰ، دیکھو موسیٰ نے عیسیٰ پر مارا، عیسیٰ نے موسیٰ پر مارا، دونوں ہو سکتے ہیں چونکہ یہ موسیٰ بھی اس میں مقصور میں سے ہیں عیسیٰ بھی اس میں مقصور میں سے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، کیوں نہیں معلوم؟ چونکہ یہاں پر جو ہے نہ مرفوع نظر آ رہے ہیں نہ منصوب نظر آ رہے ہیں،
نہ فاعل کی علامت ظاہر ہے نہ مفعول کی علامت ظاہر ہے، دونوں اس میں مقصور ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو یہاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون فاعل ہے؟ موسیٰ فاعل ہے، کہتے ہیں ضرب موسیٰ و عیسیٰ میں موسیٰ فاعل ہے، کیوں؟ چونکہ فاعل کو اس صورت میں مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر۔ اسی طرح وَيَجُوزُ جائز ہے تقدیم المفعول علی الفاعل، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اذا کان قرینۃ مع کونہما مقصورین، ہے دونوں مقصورہ، اس میں مقصور ہے فاعل بھی مفعول بھی، لیکن وہاں پر قرینے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ ہے تو دونوں اس میں مقصور ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا فاعل کون ہے مفعول کون ہے، لیکن یہاں قرینے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ فاعل یہ ہے مفعول وہ ہے، تو اس صورت میں آپ کی مرضی ہے، جائز ہے آپ مفعول کو مقدم کریں، جائز ہے آپ فاعل کو مقدم کریں، دونوں آپ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے او غیر مقصورین، یا جو ہے مقصورین نہیں ہے، دونوں اس میں مقصور نہیں ہے، لیکن غیر مقصورین ہے ان لم تخف اللبس، اور آپ کو اشتباہ کا خطرہ بھی نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے آپ کو اشتباہ کا، کون فاعل ہے کون مفعول ہے، آپ عبارت پڑھیں گے فوراً آپ کو پتہ چلے گا بھائی یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ جیسے مثال عربی نحو اکل الکمثرا یحییٰ، یحییٰ نے ناشپاتی کھایا، کمثرا ناشپاتی کو کہتے ہیں، لیکن یہ جلفی میں کوئی اور بولتے ہیں جو آج کل کی زبان عربی میں، تو اکل الکمثرا یحییٰ، تو اکلا کیا ہے؟ فعل ہے، الکمثرا جو ہے مفعول ہے، چونکہ ناشپاتی انسان کو نہیں کھاتا، انسان جو ہے ناشپاتی کو کھاتا ہے، تو یحییٰ جو انسان ہے وہ کھانے کی قابلیت رکھتے ہیں، تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اکل الکمثرا یحییٰ، حالانکہ یہاں آپ کے لیے جائز ہے اکل یحییٰ کمثرا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کمثرا مفعول ہونے کے باوجود اس کو مقدم کرنا آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ یہاں پر جو ہے قرینہ دلالت کر رہا ہے، قرینہ یہ کہ انسان جو ہے ناشپاتی کو کھاتے ہیں، ناشپاتی انسان کو نہیں کھاتا۔ یہ ایک مثال یہ ہے، دونوں اس میں مقصور ہے، یہاں پر اس میں مقصور ہے کمثرا بھی اور یحییٰ بھی۔ دوسری مثال، یہاں پر دونوں اس میں مقصور نہیں ہے، نہ فاعل اس میں مقصور ہے نہ مفعول اس میں مقصور ہے، لیکن وہاں پر اشتباہ کا خطرہ بھی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں فاعل پر۔ جیسے وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، ضرب فعل ہے، عمرًا مفعول ہے، زیدٌ جو ہے فاعل ہے، کیوں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ یہاں عمرًا میں مفعول ہے، مفعول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نصب ہے، اور زیدٌ میں جو ہے اس کے فاعل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہی جو کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ مرفوع ہونا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، تو اس صورت میں جب آپ کو اعراب سے پتہ چل رہا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ کیا کریں؟ مفعول کو مقدم کریں، چونکہ یہاں اشتباہ کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةً، یہ تو فاعل اور مفعول کے مقدم اور غیر مقدم کے بارے میں بیان کر رہا تھا، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ابھی عبارت کے تطبیق کرتے ہوئے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ کب حذف کرنا فعل کو جائز ہے؟ فرماتے حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةً، وہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہے جہاں پر آپ کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ پایا جاتا ہو۔ جیسے نحو زیدٌ، زید، فی جواب من قال من ضرب، کسی نے کہا آپ سے کس نے مارا ہے؟ تو آپ کہیں گے زید، تو من ضرب، یہ من ضرب جو ہے فعل ہے، یہ قرینہ ہے کس پر مارا؟ آپ نے جواب دیا ہے زید ہے، تو زید پر مارنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ چل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ سائل نے سوال کیا من ضرب، آپ کہہ رہے زید، تو یہ جو ہے یہاں پر فعل کا حذف کرنا جائز ہے، چونکہ یہاں قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ من ضربہ ہی ضرب کی بات کر رہا ہے، کوئی اکل و شرب اور نثر کی مدد وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر فعل کا حذف کرنا جائز ہے۔ وَكَذَا، اسی طرح حذف الفاعل والفعل معاً، کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے، ساتھ حذف کرنا جائز ہے، کا نعم، جیسے کہ نعم، فی جواب من قال، اس آدمی کے جواب میں آپ کہتے ہیں نام، کون؟ کوئی آپ سے سوال کرتے ہیں اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں نام، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اقام زیدن نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا نام، تو یہاں پر آپ نے فعل کو بھی حذف کر لیا ہے، فاعل کو بھی حذف کیا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں ابھی جو نام جو میں نے کہا ہے تو یہ قرینہ دلالت کر رہے کہ بھائی زید کے کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے،
تو آپ کو معلوم ہے زید کے قیام کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ قرینہ موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر فعل اور فاعل دونوں کا ساتھ میں حذف کرنا بھی جائز ہے۔ وَقَدْ يَحْذُفُ الْفَاعِلُ وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، لیکن کبھی کبھار فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے مقام پر لایا جاتا ہے، فاعل کے مقام پر۔ اذا كان الفعل مجهولا، یہ اس صورت میں جب فعل جو ہے مجہول ہو۔ وهو القسم الثانی من المرفوعات، جو کہ مرفوعات میں سے دوسرا ہے، جو کہ 8 مرفوعات ہے اس میں سے دوسرا ہے، جو کہ نائب فاعل مفعول جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ضرب زید، زید پر مارا گیا ہے، تو یہاں پر فاعل کو حذف کرنا جائز ہے چونکہ جو ہے نائب فاعل وہاں پر موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ مارنے والا کون ہے، تو یہاں پر بھی جائز ہے کہ یعنی فاعل کو حذف کرنا، فاعل کو حذف کرنا جب مفعول جو ہے اس فاعل کی جگہ پر آ رہا ہو۔ القسم الثانی مفعول ما لم یسمى فاعل، یہ مفعول ما لم یسمى فاعل، انشاءاللہ اس کا ذکر کل انشاءاللہ آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تو انشاءاللہ ہم اس مفعول کو بھی ذکر کریں گے، ساتھ بیان کریں گے، چونکہ 2 لائنیں ہیں تو اس کو مزید پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ ہی بیان کریں۔ تو القسم الثانی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ہیں جو کہ مرفوعات میں سے ہیں جس کو نام رکھا جاتا ہے جس کا فاعل موجود نہ ہو، ما لم یسمى فاعلہ یعنی جس کا فاعل ذکر نہ ہو۔ اب یہ فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، ہر وہ مفعول مراد ہے حذف فاعلہ جس کا فاعل کو حذف کیا گیا ہے، وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر قیام کیا گیا، اس کو لایا گیا ہے۔ نحو جیسے کہ ضُرِبَ زَیدٌ، ضُرِبَ زَیدٌ تو زید پر مارا گیا، اب یہاں پر جو ہے نائب مجہول واقع ہوا ہے جو کہ نائب فاعل جسے کہا جاتا ہے، ضُرِبَ زَیدٌ زید پر مارا گیا ہے۔ وَحُکْمُهُ، اب اس کا حکم کیا ہے، فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ، کہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ مفعول جو ہے واحد ہونے میں یا اس کے جو ہے فعل کا جو ہے واحد ہونے میں یا فعل کا جو ہے تثنیہ ہونے میں یا فعل کا جو ہے جمع ہونے میں یہ مفعول کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح مفعول مذکر ہو تو فعل کے حساب سے ہوگا، مفعول مؤنث ہو تو فعل کے حساب سے ہوگا، مفعول مذکر ہو تو یعنی مفرد ہو، تثنیہ و جمع ہو تو یہ فعل کے حساب سے ہوگا، جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے علی قیاس ما عرفت بالفاعل، جس طرح ہم نے ابھی فاعل میں ذکر کیا۔ فاعل میں کیا ذکر کیا تھا؟ فاعل میں ہم نے یہ کہا تھا سب سے پہلے کہ فاعل ظاہر ہو تو فعل بھی ظاہر ہوگا، یہ جائز ہے، جیسے اگر مفعول ظاہر ہے تو ظاہر کرنا بھی جائز ہے ایک، اگر مفعول ضمیر میں ہو تو بھی جائز ہے، ضمیر رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مفعول جو ہے متعدی کو کہا جاتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے ایک، اور اسی طرح جو ہے احکام بھی توحید میں، تثنیہ میں، جمع میں، یہ جو مفعول ما لم یسمى فاعل جو ہے وہ فعل کی طرح ہے، اپنے فاعل کی طرح ہے، مفعول یعنی فاعل کی طرح ہے۔ فاعل جس طرح جو ہے اگر وہ اس میں ظاہر ہوتا تھا تو فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جاتا تھا، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، مفعول اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد لایا جائے گا ایک۔ اسی طرح فاعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل اگر ضمیر ہو تو اس وقت فعل جو ہے ضمیر میں لایا جائے گا 2۔ اسی طرح اگر فاعل جو ہے ضمیر میں ہو تو واحد ہو تو فعل کو بھی واحد، فاعل اگر تثنیہ ہو تو فعل کو بھی تثنیہ، فاعل اگر جمع ہو تو فعل کو بھی جمع۔ اسی طرح مفعول اگر واحد ہے ضمیر میں ہے تو اس وقت فعل کو بھی مفرد لایا جائے گا، اگر مفعول جو ہے ضمیر میں ہو تثنیہ ہو تو فعل کو تثنیہ لایا جائے گا، اگر مفعول جو ہے ضمیر میں ہو جمع ہو تو فعل کو بھی جمع لایا جائے گا۔ اسی طرح اگر مفعول مؤنث حقیقی ہو تو اس صورت میں فعل بھی ہمیشہ مؤنث آئے گا، اور اگر جو ہے مفعول مؤنث مجازی ہو تو اس صورت میں آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو مذکر لے آئیں یا مؤنث لے آئیں، تو یہ جو ہے سارے احکام اسی پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ مفعول کو مؤخر کرنا کب واجب ہے؟ جب التباس کا خطرہ ہو، یہ بھی اسی کے احکام کے مطابق ہے، یعنی فاعل کو مقدم کرنا کب واجب تھا؟ جب اس میں مقصور ہو اور اشتباہ کا خطرہ ہو، تو مفعول کو بھی مؤخر کرنا اس وقت واجب ہے جب وہاں پر اشتباہ کا خطرہ ہو، اس میں مقصور ہو، اور
مؤخر کرنا جائز ہے، جیسے کہ جس طرح فاعل کو مقدم مؤخر کرنا جائز ہے، وہاں پر مفعول کو مقدم کرنا بھی جائز ہے، جو کہ احکام مطلقاً جو ہے سارے یہاں پر جو ہے تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔